اگر ایسا ہے تو پھر تم اکیلے نہیں بلکہ میں بھی اسی جگہ ٹھہروں گا. ہم بھی کہیں نہیں جائیں گے, پھر ہم بھی یہی ٹھہریں گے. بناؤ مکان. سارے لوگوں کے خیمے بننے لگے, مکان بننے لگے. تو بھائی اول نے کہا ایسا کرو میرا 2 منزلہ مکان بناؤ. کتنا منزلہ؟ 2 منزلہ. زور سے بولیں, کتنا منزلہ؟ 2 منزلہ مکان بناؤ. اس کی حقیقت میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. شاید یہ آپ کے لیے نئی بات ہوگی اور اس کو محفوظ کر کے لے کے جائیں گے تو زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ. ایسے واقعات ایمان میں تازگی پیدا کرتے ہیں, ایمان میں بلندی پیدا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یمن کے بادشاہ نے کہا تھا ایسا کرو ہمارا بھی مکان بناؤ. 2 منزلہ مکان تیار کیا گیا. 1 سال تک یہ کام چلتا رہا. پورا پروسیس 1 سال میں تیار ہوا. 1 سال کے بعد یمن کا بادشاہ ایک عالم دین کو بلانے کے بعد کہتا ہے ایسا کرو میں اب یہاں سے رخت سفر باندھ رہا ہوں, یہاں سے آگے منتقل ہو رہا ہوں. یہ 2 منزلہ مکان اور یہ میرا خط آخری پیغمبر کے حوالے کر دینا. آخری پیغمبر کے حوالے کر دینا. عالم دین کہنے لگے بادشاہ اگر ہم نہ رہے تو؟ بادشاہ کہنے لگا تم اپنی آنے والی نسلوں کو وصیت کر کے جانا. علماء کہنے لگے اگر وہ نہ رہے تو؟ کہنا ان سے کہو کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو وصیت کر کے جائیں. اگر وہ نہ رہیں تو وہ اپنی آنے والی نسلوں کو وصیت کر کے جائیں. تو بھائی اول کہنا چاہتا ہے کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. اللہ اکبر. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. اب یہ قافلہ وہی ٹھہرا اور یمن کا بادشاہ یہ خط اور 2 منزلہ مکان ہدیے کے طور پہ نبی کونین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد چل دیا. اللہ اکبر. اب آ جائیں بات کو یہی روکیں, دوسری طرف آئیں, پھر اس کے بعد اس بات کو آپ سمجھیں گے. میرے مصطفیٰ ابھی 5 یا 6 دن کے ہیں. کتنے دن کے؟ زبان سے بولیں. آپ بولتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. اللہ سلامت رکھے جوانوں کو, اللہ سلامت رکھے بزرگوں کو. اور خدا کی قسم بزرگوں تمہیں تو اپنے نصیبوں پہ ناز کرنا چاہیے. ہاں یہ جو سفید داڑھی آپ کے چہروں پہ ہے نا, میرے نبی نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو بندہ خدا سفید داڑھی والے بزرگ کی عزت کرتا ہے گویا کہ اس نے مجھ محمد کی عزت کی ہے. یہ مقام یہ مرتبہ تمہیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے, قدموں کی برکتوں کے صدقے میں ملا ہے. ہاں 5 یا 6 دن کے ہیں میرے مصطفیٰ. ایک عورت نے آ کر کے اپنی شوہر کے کان میں کہا سنتے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ مکہ میں اس سال بہت بچے پیدا ہوئے ہیں, چلو ایسا کرتے ہیں مکہ چلتے ہیں, کوئی بچہ لے کر کے آتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ذریعہ معاش بن جائے. اللہ اکبر. تاریخ میں اس عورت کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ بتایا گیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ یہ کون ہیں؟ میرے نبی کی دائی ہیں, میرے نبی کی رضائی ماں ہیں. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا چلو مکہ شریف چلتے ہیں. صحیح اونٹنی لے کر کے, بیمار اونٹنی لے کر کے, ناتواں اونٹنی لے کر کے یہ دونوں میاں بیوی پہنچے ہیں. سرحد مکہ میں پہنچے تھے. یہ عورتیں بچے لے کر کے آ رہی تھی. اس نے کسی سے کہا حضرت حلیمہ سعدیہ نے بہن کیا بتاؤ مکہ میں کوئی اور بچہ باقی ہے جس کو ہم لے کر کے آ جائیں؟ اللہ اکبر. آنے والی عورتوں نے مذاق کے طور پہ کہا, مزاحیہ طور پہ کہا حلیمہ جتنے اچھے بچے تھے ہم سب کو لے کر کے آ گئے, ایک بچہ بچا ہے وہ تو یتیم بچہ ہے. اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کا والی بن کے آیا ہے. یہ یتیم نہیں بے سہاروں کا سہارا بن کے آیا ہے, بے قراروں کا قرار بن کے آیا ہے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ پہنچی. حضرت عبد المطلب کے مکان پہ جا کر کے دستک دی, دروازہ کھولا. حضرت حلیمہ اندر داخل ہوئی. ایک لمحے کے لیے تصور کریں اگر میرے مصطفیٰ کا چہرہ اس طرف تھا, میری طرف دیکھیں اگر میرے مصطفیٰ کا چہرہ اس طرف تھا. حضرت حلیمہ داخل ہوئی, میرے مصطفیٰ نے فوراً اپنا چہرہ حضرت حلیمہ کے چہرے کی طرف کر لیا اور کرنے کے بعد نظروں ہی نظروں میں جواب دے دیا حلیمہ اٹھا لے محمد کو, حلیمہ اٹھا لے محمد کو, حلیمہ اٹھا لے محمد کو. حضرت حلیمہ نے محمد کو اٹھایا. تاریخ بتاتی ہے, مورخ لکھے گا حلیمہ نے محمد کو اٹھایا لیکن قیامت تک فرشتے
बड़ी गवाही देंगे, हलीमा ने मोहम्मद को नहीं बल्कि मोहम्मद ने हलीमा को उठाया। अल्लाह अकबर। हाँ, यही सच्चाई है। मेरे और आपके पैगंबर को लेकर के चली है हजरत हलीमा। वो ऊँटनी पे सवार होने के बाद वो ऊँटनी जो बहुत ज्यादा बीमार थी, जो बहुत ज्यादा ज़ईफ़ थी, जो बहुत ज्यादा नतवा थी, चलने का नाम नहीं लेती थी, लेकिन खुदा की कसम मेरे मुस्तफा क्या सवार हुए, अल्लाह ने उसको ताकत अता फरमा दी, अल्लाह ने उसको हिम्मत अता फरमा दी। अल्लाहू अकबर। हजरत हलीमा लेकर के चली है मेरे मुस्तफा को। रास्ते में प्यास लगी, प्यास की शिद्दत का एहसास जैसे ही हुआ, हजरत हलीमा सोचने लगी कहीं कुआं मिलेगा तो पानी पिएंगे। अचानक निगाहों के सामने कुआं आ गया। हजरत हलीमा कुएं के करीब गई, देखा जाकर के कुएं के करीब बैठ कर के खातून रो रही है, सालों कतार रो रही है। हजरत हलीमा ने जाकर के उसके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा और रखने के बाद कहा था बहन क्या वजह है रोने की, किस लिए रो रही है। हजरत हलीमा सादिया ने इतना कहा, वो कहने लगी बहन मेरा बच्चा है जो मेरे हाथ में खेल रहा था, अचानक कुएं में गिर गया, जिंदगी और मौत के दरमियान में लड़ रहा है। तसव्वुर करें बेटा कुएं में गिर जाए तो बाप रोएगा कि नहीं रोएगा, माँ रोएगी कि नहीं रोएगी। हजरत हलीमा इसी आलम में फरमाती है बहन अपने आंखों से आंसुओं को पोंछ ले। वो कहने लगी कैसी बात करती है, बेटा जिंदगी और मौत के दरमियान में है और तू कहती है कि आंसुओं को पोंछ ले। हजरत हलीमा का जवाब सुने। हजरत हलीमा कहती है बहन हाँ मैं सही कह रही हूँ, अपने दम पे नहीं, जिस बच्चे को मैं साथ लेकर के आई हूँ ना मैं उसके दम पे कह रही हूँ। अल्लाहू अकबर। हजरत हलीमा ने मेरे मोहम्मद को अपनी आंखों से मोहब्बत में उठाया और उठाने के बाद कुएं के पानी के करीब लेकर के आई। हजरत हलीमा ने मेरे मुस्तफा का चेहरा कुएं के पानी की तरफ किया। तारीख बताती है कुएं का पानी बच्चे को साथ लेकर के ऊपर आ गया, मुस्तफा के चेहरे के सामने आकर के कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं आज जिस्म तुम था खड़ी कर दिया, मौजे पहले सकावत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम।